سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. تمام احباب محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے ہم سب جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. قرآن حکیم میں جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وَسَارِعُوا، جلدی کرو. سارعو کا مطلب ہے جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کے حصول کی جلد کوشش کرو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سارے ملا کر بنتی ہے. اتنی بڑی جنت اللہ تعالیٰ نے تیار فرمائی ہے. اعدت للمتقین، اور اسے تقوی والے بندوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. تو اس آیت کی روشنی میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو جنت کے لیے اور جنت کی بہاروں کے لیے کوشش کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرا وہ غلام جنت میں جائے گا جو گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا. اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت الا الانقیاء، کہ جنت میں صرف نقی جائیں گے. اور نقی کی جمع انقیاء ہے، یعنی پاکیزہ لوگ. تو جو پاک ہو چکے ہوں گے وہ جائیں گے. اور دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہگاروں کے لیے شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. تو پھر اس کا مفہوم آپس میں کیسے ملے گا کہ ایک طرف تو ارشاد فرمایا کہ گناہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، اور دوسری دفعہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں صرف نقی اور پاکیزہ لوگ داخل ہوں گے. تو علماء کرام نے ان دونوں معانی میں تطبیق کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جن بندوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، جنت میں داخل فرمانے سے پہلے وہ پاک ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں جنت کی بہاریں عطا کی جائیں. وہ پہلے پاکیزہ ہو چکے ہوں گے، اسی لیے فرشتے ان سے کہیں گے جب وہ جنت کے دروازے سے داخل ہو رہے ہوں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، کہ تم پر سلامتی ہو. اور طبتم کا مطلب ہے کہ تم پاکیزہ ہو چکے ہو، تم پاک ہو چکے ہو، طیب ہو چکے ہو، اب تم اس کے اندر ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ اور جنت کی بہاروں کا مزہ لو. تو انہیں کہا جائے گا طبتم، یعنی تم پاکیزہ ہو چکے ہو. اس میں زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، جو حضرت علامہ ابن قیم الجوزی ان کی کتاب ہے، اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنت میں داخل کرنے سے پہلے اپنے بندوں کو پاک کرنے کے لیے 11 مقامات اور مواقع عطا فرمائے. بولیے کتنے؟ 11 مقامات عطا فرمائے ہیں، جن میں سے 4 دنیا میں ہیں، 3 قبر میں ہیں اور 4 یوم قیامت میں ہیں. یعنی یہ 11 سٹیشنز ہے جن سے بندہ گزرتا ہے، اور جب گزر کے آگے آتا ہے تو وہ پاکیزہ ہو چکا ہوتا ہے اور پھر اسے جنت کی بہاریں عطا کی جاتی ہیں. اختصار کے ساتھ وہ 11 مقامات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جن کو علماء کرام نے ذکر کیا ہے. فرمایا سب سے پہلا مقام دنیا کا مقام توبہ ہے. مقام توبہ ہے. جب بندہ اس مقام توبہ سے گزرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے سارے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے. تو یہ بھی وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے بنایا ہے.
اور پھر شروط توبہ کا علامہ ابن قیم نے ذکر کیا، دیگر محدثین نے ذکر کیا کہ اس کی پہلی شرط یہ ہے الندم، کہ انسان اپنے سابقہ گناہ پہ شرمندہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ اسے کوئی شرمندگی نہ ہو اور وہ توبہ کرے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ پہلے سابقہ گناہوں پہ شرمندہ ہو اور آنسو بہائے اور کہے یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا۔ اور دوسرا فرمایا الاقلاع عن الذنب، کہ شرمندگی کے ساتھ ساتھ جس گناہ سے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے پہلے اس گناہ کو اکھیڑ کے پھینک دے اور اس میں سے خود باہر آ جائے اور اس گناہ کو ترک کر دے۔ یہ بھی لازمی شرط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ بھی کرتا رہے اور کہے یا اللہ میں سود کے گناہ سے معافی مانگتا ہوں اور ساتھ سود کھاتا بھی رہے، سود لیتا بھی رہے، تو پھر وہ توبہ نہیں ہے، وہ مذاق بن جاتی ہے۔ تو فرمایا پہلے یہ ہے کہ اسے شرمندگی ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس گناہ کو ترک کر دے، اور تیسرا یہ ہے العزم علی عدم العودہ، کہ وہ اس بات پہ پکا عزم کرے کہ یا اللہ ایک دفعہ میری یہ توبہ تو قبول کر لے تو آئندہ کبھی بھی میں اس گناہ کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تو یہ وہ مقام توبہ ہے کہ جب بندہ اس سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی تھے جن سے گناہ سرزد ہوا کہ کسی خاتون کو انہوں نے ناجائز طریقے سے دیکھا اور اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھے، اور کوئی گناہ نہیں کیا لیکن بیٹھے اور ناجائز طریقے سے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود حاضر ہو کے اپنے آپ کو پیش کر دیا، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی کہ میں نے جو ہے وہ غلط نظر سے کسی خاتون کو دیکھا ہے۔ تو سرکار دو عالم نے جب یہ سنا تو حضور نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، وہ دوسری طرف سے آئے اور پھر یہی کہا، سرکار نے پھر چہرہ پھیر لیا، اور تیسری دفعہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے کوئی گفتگو نہ فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام نہ ہوئے اور اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا، تو حضرت جبرائیل امین آسمان سے یہ والی آیت لے کے نازل ہو گئے اور انہوں نے قرآن حکیم کی ایک پوری آیت جو ہے وہ ان کی بارگاہ میں وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ میں سے آپ کا جو غلام گناہ کر لے اور کوئی ایسا اس سے قصور ہو جائے تو فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، آپ اسے کہیں کہ وضو کر کے 2 نفل ادا کرے، نماز پڑھے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں گناہوں کو بہا دیتی ہیں، گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والی آپ کی امت کو یہ انعام عطا کیا جائے کہ جس سے گناہ ہو جائے وہ وضو کرے، وہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، تو فرمایا پھر اس کی وہ توبہ جو ہے اسے قبول کر لیا جائے۔ تو یہ ایک مقام ہے۔ دوسرا مقام ہے مقام استغفار۔ اور توبہ اور استغفار میں کیا فرق ہے؟ توبہ کہتے ہیں اس گناہ سے معافی مانگنا جو آپ کو پتا ہو کہ آپ سے گناہ ہوا اور آپ اس سے معافی مانگیں، وہ توبہ ہے۔ اور استغفار کہتے ہیں ایسے گناہوں سے معافی طلب کرنا جس کا آپ کو شعور نہ ہو، جس کا آپ کو احساس نہ ہو۔ انسان سے ایسے گناہ ہوتے رہتے ہیں، غفلت ہوتی ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، تو فرمایا جن گناہوں کا پتہ ہے ان سے توبہ کرو، اور جن کے بارے میں ادراک نہیں ہے تم استغفار کرتے رہو، ہم تمہارے وہ گناہ بھی معاف فرما دیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرمایا کرتے تھے کہ انی لاستغفر اللہ فی اليوم 70 مرۃ، کہ میں نبی اور خاتم النبیین ہو کر بھی دن میں 70 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں فرمایا 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار، میرے جس غلام نے استغفار کو لازم کر لیا تو اسے کیا آپ کو ملے گا؟ تو فرمایا جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا، ومن کل ہم فرجا، اور ہر ڈپریشن سے اس کو دور کر دے گا اور راحت عطا فرمائے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اسے وہاں سے رزق عطا کیا جائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ استغفار کے فوائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ ہم مسلسل 5 منٹ تک یا 10 منٹ تک یہ کہتے رہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ،
اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ سرکار کی سنت مطہرہ پہ عمل ہو رہا ہے، لیکن اگر ہماری زندگی میں استغفار شامل ہی نہیں ہے اور ہم کبھی اس طریقے سے استغفار کی تسبیح پڑھتے ہی نہیں ہے تو ہمیں یہ مقام استغفار جو ہے اسے بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص برکات عطا فرماتا ہے۔ وہ دو مقام ہو گئے، ایک مقام توبہ، دوسرا مقام استغفار، اور تیسرا ہے جسے حسنات کہا گیا کہ نیکیاں کرتے رہنا، اس سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اس سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں نیکیاں کماتے رہنا چاہیے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا اور صحابہ کرام کے پاس ہر 3 بندوں کے پاس ایک سواری تھی، 3 صحابی اور ایک سواری، اور 150 کلومیٹر کا سفر تھا۔ تو ہر ایک صحابی کو 100 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا اور 50 کلومیٹر سواری کا موقع ملتا، کیونکہ 3 بندے اپنی باری بدلتے تھے، تو 100 کلومیٹر پیدل چلنا پڑتا۔ تو حضرت سارے صحابہ کے پاس اسی طرح، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ایک سواری تھی اس میں حضور کے ساتھ مولا علی شیر خدا بھی تھے اور حضرت مرشد بن ابی المرشد وہ بھی تھے۔ یعنی سرکار نے اپنے لیے بھی وہی جو ہے وہ ضابطہ رکھا جو دوسروں کے لیے تھا۔ تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مرشد جو ہمارے صحابی تھے ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ ہم دونوں جو ہے وہ چلتے رہیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کریں گے کہ آپ سواری پہ سوار رہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا فَاحْمَرَّ وَجْهُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور سرکار نے فرمایا ما انتما بِأَقْدَرَ عَلَى الْمَشْيِ مِنِّي وَمَا أَنَا بِأَغْنَى مِنْكُمَا عَنِ الْأَجْرِ، فرمایا نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ چل سکتے ہو اور نہ میں تمہیں ثواب سارا دے سکتا ہوں، میں بھی اس کا ثواب لینے کے لیے خود پیدل چلوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ فرمایا مساوات کا درس میں لے کے آیا ہوں، برابری کا درس لے کے آیا ہوں، اور مجھے بھی ثواب کی حاجت ہے، مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے، ہر قدم پہ نیکیاں ہیں، اس لیے میں اپنی باری میں پیدل چلتا رہوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکیاں کمانے کا جو جذبہ ہے وہ اس کے اوپر تربیت فرمائی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہونے لگا تو آپ کی 11 ازواج مطہرات اس وقت تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسرعکن لحوقا بی اطولکن یدن، کہ تم میں سے سب سے پہلے جنت میں میرے ساتھ وہ آ کے ملاقات کرے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ یہ ارشاد فرمایا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے وہ مجھ سے آ کے ملاقات کرے گی جو لمبے ہاتھوں والی۔ تو ازواج مطہرات امہات المومنین فرماتی ہیں کہ ہم دیوار کے ساتھ اپنے ہاتھ رکھ کے دیکھتی تھی کہ کس کی انگلیاں لمبی ہیں، ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ میں نہ آیا، لیکن 6 ماہ کے بعد حضور کی ازواج مطہرات میں سے جب سب سے پہلے حضرت سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی پھپھو کی بیٹی بھی تھی، وہ جب ان کا وصال ہوا تو ہمیں اس وقت پتا چلا کہ ان کے ہاتھ تو چھوٹے ہیں۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ لمبے ہاتھ، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے صدقہ زیادہ دیتی، زیادہ دینے والے ہاتھ، زیادہ عطا کرنے والے ہاتھ، زیادہ نیکیاں کمانے والے ہاتھ۔ فرمایا ہم گواہی دیتی ہیں کہ تمام ازواج مطہرات میں سے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نیکی کرنا، اللہ کی راہ میں عطا کرنا، یہ شرف حضرت سیدنا زینب بنت جہش کو نصیب ہوا۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام حسنات کے بارے میں رہنمائی فرمائی کہ یہ بھی لوگوں کو، غلاموں کو پاک کرتا ہے اور اس سے وہ جنت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور پھر چوتھے مقام کے بارے میں فرمایا المصائب المکفرہ، کہ کوئی توبہ سے پاک ہو گئے، کوئی استغفار سے پاک ہو گئے، کوئی نیکیوں سے پاک ہو گئے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں توبہ، استغفار، نیکیوں کا وقت نہیں ملتا اور وہ اس طرف توجہ نہیں دے سکتے، پھر ایسی مصیبت میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اللہ سب کو محفوظ رکھے، کہ جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کا وہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا کچھ ایسے تکلیفیں انسان پہ آتی ہیں کہ وہ اس کے پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ 4 یہ وہ اسلوب ہیں جو دنیا کے اندر نیکیوں سے طہارت کے رکھے گئے۔ پھر جب بندہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اگر تو دنیا میں ان 4 چھاننیوں سے گزرنے کے بعد وہ پاک ہو چکا ہو تو اسے پھر ندا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ
اے میرے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ میرے بندوں میں شامل ہو جا، اے نفس مطمئنہ آ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اسے اسی وقت جنت کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک جو گناہوں سے پاک نہ ہوا ہو۔ پھر 3 وسیلے اللہ نے قبر میں رکھے، جن میں سے سب سے پہلا وسیلہ اس کی نماز جنازہ ہے۔ فرمایا جب بندے اس کے قبر، اس کی میت کے اوپر آ کے نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ آ کے اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے اوپر فضل و کرم فرما دیتا ہے۔ یہ نماز جنازہ کا وسیلہ رکھا، اور پھر اس کے بعد ظلمت القبر و احوال القبر و ضمۃ القبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد کو جب قبر میں اتارا گیا، مجاہد تھے، بڑے اعلیٰ رتبے والے تھے، لیکن سرکار کا چہرہ مبارک کا رنگ ایک دفعہ متغیر ہو گیا، آپ ان کے سرانے کھڑے تھے۔ فرمایا میرے اس غلام کو قبر نے بھینچا ہے، اور قبر بھینچتی ہے، اور پھر میرے اوپر کھڑے ہونے کی وجہ سے اور میری اس رحمت کی وجہ سے قبر نے اسے چھوڑ دیا ہے، اور قبر اس کے لیے جنت کا باغ بنا دی گئی۔ قبر کا ایک ضمہ، ایک اس کا بھینچنا، اور یہ بھی ایک اللہ رب العزت نے وسیلہ رکھا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پاک فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا ہدایہ الاعمال، یہ تیسرا واسطہ ہے کہ اس نے خود تو کچھ نہ کر سکا، تو پھر جب وہ قبر میں چلا گیا، جو اس کے گھر والے پڑھ پڑھ کے اس کے لیے بھیجتے رہتے ہیں، اور جو تحائف اس کے لیے بھیجتے ہیں، ان تحائف کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم فرماتا ہے۔ ان میں 4 چیزیں تو حدیث سے ثابت ہیں۔ نمبر 1 حج، نمبر 2 عمرہ، پھر صدقہ اور دعا۔ یہ 4 چیزیں مختلف احادیث سے ثابت ہیں کہ سرکار نے فرمایا ان کا ثواب مرنے والے کو قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ اگر کوئی چلا گیا حج نہ کر سکا، تو اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی اس کی طرف سے حج ادا کر دے، اسے حج بدل کہتے ہیں، اور یہ ادا بھی ہوتا ہے اور اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ لیکن حج بدل وہی کر سکتا ہے جس نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہو، اور بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ چلیں کوئی ایسا غریب جو خود حج پہ جانے کا جس کا امکان ہی نہیں ہے، تو اسے بھی حج بدل پہ بھیجا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ شریعت کا ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ ہدایہ الاعمال ہیں کہ حج کرنا، عمرہ کرنا، مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرنا، اور اس کے لیے دعا کرتے رہنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرماتا ہے۔ پھر 4 وسائل آخرت میں اللہ رب العزت نے رکھے ہیں، وقت نہیں ہے، صرف اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلا ہے احوال و یوم القیامہ، قیامت کے دن کی ہولناکی، سورج کا قریب آ جانا، صبا نیزے پہ آ جانا، اور ایک طویل دن حشر کے میدان میں حساب کے لیے کھڑے رہنا، یہ بھی ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا الوقوف بین ید اللہ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اور اللہ رب العزت کا سامنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتاب فرماتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم کیا کر کے آئے ہو، تم نے زندگی کا استعمال کیسے کیا ہے؟ اور اللہ رب العزت کا سامنا کرنا یہ اللہ کے بندوں کے لیے سب سے مشکل مقام بھی ہے اور سب سے کرم والا مقام بھی ہے، لیکن کرم والا مقام اس کے لیے ہے جس نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اس مقام کو خیر و برکت کا باعث بنائے۔ پھر فرمایا شفاعت الرسول، سرکار دو عالم کی شفاعت، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے بندوں پہ کرم نوازی، یہ بھی ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ اور عفو اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کو بخشنا، ان کے اوپر مہربانی فرمانا، اس سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا بلا حساب بخشتا چلا جائے۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ 11 مقامات ہیں جن میں سے 4 دنیا میں ہیں۔ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، نیکیاں بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ المصائب المکفرہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے معافی عطا فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خیر کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری 1-2 منٹ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات بنے ہوئے ہیں، سارا پاکستان اس وقت تشویش کا شکار ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام جو مظاہرین ہیں انہیں بھی پرامن طریقے سے رہنا چاہیے، اپنے ملک کی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، اور ملک کے اندر توڑ پھوڑ سے باز رہنا چاہیے۔
اور اگر وہ پرامن رہیں اور پرامن طریقے سے اپنی بات کرتے رہیں، پھر حکومت کو ان کے اوپر کسی طرح کا جبر و تشدد نہیں کرنا چاہیے، شیلنگ نہیں کرنی چاہیے، آنسو گیس نہیں پھینکنی چاہیے، بلکہ اس مسئلے کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ اور ہر شہری کو آئین پاکستان یہ حق دیتا ہے کہ وہ اگر اپنی بات صحیح طریقے سے کر رہا ہے تو اسے اس بات کی اجازت دی جائے کہ وہ آزادی اظہار کے ساتھ اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرے۔ ہم تمام سٹیک ہولڈر سے دربار عالیہ امیر الصالحین کے اس ذمہ دار سٹیج سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ جو ہے وہ پوری طرح ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو ملک پاکستان کے لیے نقصان کا باعث ہو، اس ملک کی سالمیت کے لیے نقصان کا باعث ہو، اور حکومت پاکستان بھی ہوش کے ناخن لے اور کوئی ایسا جذباتی فیصلہ نہ کیا جائے جس سے جو ہے وہ گناہگار جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کا خون بہہ جائے یا ان لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے، کیونکہ اگر جذبات میں آ کے کوئی ایسا فیصلہ کر دیا جائے تو پھر نسلیں ان پہ روتی رہتی ہیں اور تاریخ پھر اپنے اس جرم کو فراموش نہیں کر سکتی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مل کے اپنے اس ملک کے اندر ایک ایسا نظام لے کے آ سکیں تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو اور ہماری آنے والی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا موقع ملتا رہے اور اس ملک میں وہ آزاد شہری کی حیثیت سے قرآن و سنت کے اعمال اور قرآن و سنت کی تعلیمات پہ عمل کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔